اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم اپنے خلافت کے دنوں میں مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کی ضرورتوں اور شکایتوں کو سنتے تھے۔ ہر صوبے کے عامل یعنی گورنر سے ان کے علاقوں کی مکمل روادات منگواتے تھے۔ سفر میں ہوتے تو راہ چلتے حال احوال معلوم کرتے تھے۔ رات کو مدینہ منورہ کی گلی کوچوں اور بازاروں میں گشت لگا کر وہاں کے رہنے والوں کی خبرگیری کرتے تھے۔ ایک رات آپ معمول کے مطابق حضرت ابن عباس کو ساتھ لیے مدینہ منورہ کی گلیوں کا گشت لگا رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی، مکانوں اور خیموں کی روشنیاں گل ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ کے باشندے گہری نیند سو رہے تھے، مگر ایک پٹے پرانے خیمے میں ابھی تک چراغ ٹمٹما رہا تھا اور دو عورتوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان عورتوں میں ایک ماں تھی اور دوسری اس کی بیٹی۔ ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی، دودھ بیچ کر جو پیسے تو لاتی ہے وہ اتنے کم ہوتے ہیں کہ گھر کا خرچہ بڑی تنگی ترشی سے چلتا ہے۔ میں جب تیری عمر کی تھی تو دودھ میں پانی ملایا کرتی تھی اور بڑے آرام اور آسائش سے گزر بسر ہوتی تھی۔ بیٹی میری ماں اور صبح سے دودھ میں پانی ملانا شروع کر دے، 4 پیسے زیادہ آئیں گے تو گھر کی حالت تو سدھرے گی۔ توبہ توبہ، اماں کیسی باتیں کر رہی ہو، بیٹی ماں کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے سمجھانے کی انداز میں کہنا شروع کیا، اماں جب تم دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرتی تھی اس وقت تم مسلمان نہیں تھی، الحمدللہ اب ہم مسلمان ہیں، لہٰذا دودھ میں پانی نہیں ملا سکتے۔ ماں بولی، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے، دودھ میں پانی ملانے سے اسلام پر کون سی آنچ آتی ہے؟ اماں کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہدایت ہے کہ دودھ میں پانی قطعی نہ ملایا جائے؟ بیٹی نے ذرا سخت لہجے میں ماں سے کہا۔ تو ماں نے جواب دیا، ارے نیکبخت، کیا خلیفہ نہیں جانتے کہ ہم جیسے غریب اگر دودھ میں پانی ملا کر نہ بیچیں گے تو 2 وقت کی روٹی کیسے حاصل کریں گے؟ تو بیٹی نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ اماں میری اس طرح حاصل کی ہوئی روٹی حلال رزق نہیں، میں مسلمان ہوں اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو خلیفہ کی ہدایت کے خلاف ہو اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہو۔ ماں نے کہا، پگلی کہیں کی، یہاں کون سا خلیفہ بیٹے ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہیں تو کانوں کان تک خبر نہ ہوگی، اب تم سو جاؤ، صبح سویرے میں دودھ میں پانی ملاؤں گی۔ ماں نے فیصلہ کن انداز میں بیٹی کو سمجھایا۔ بیٹی تڑپ کر کہنے لگی، نہ اماں جی نہ، خلیفہ نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد خیمے میں خاموشی چھا گئی، چراغ بجھا دیا گیا، ماں اور بیٹی بستر پر لیٹ گئیں۔ دوسری دن صبح ہوتے ہی امیر المومنین حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کے یہاں ایک شخص کو دودھ خریدنے کے لیے بھیجا۔ دودھ کا معائنہ کیا تو دودھ خالص تھا، اس میں پانی کی ملاوٹ قطعی نہیں تھی۔ حضرت عمر نے اپنی رات کے ساتھی حضرت ابن عباس سے دریافت کیا کہ ایسی نیک کردار اور اللہ سے ڈرنے والی مسلمان لڑکی کے لیے کیا انعام ہونا چاہیے؟ حضرت ابن عباس نے رائے دی کہ اسے کم از کم 1000 درہم انعام میں دیے جائے۔ حضرت عمر نے حضرت ابن عباس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے نیک خصلت اور پاک سیرت لڑکی کی ایمانداری کو سکوں میں نہیں تولا جا سکتا۔ میں تو اس لڑکی کو ایسا انعام دینا چاہتا ہوں جو اس کی شان شایان ہو۔ ماں اور بیٹی کو دربار خلافت میں طلب کیا گیا۔ رات کا واقعہ دہرایا گیا۔ ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی اور بیٹی کا چہرہ صداقت کے نور سے چگمگا اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اسلام کو تم جیسی بیٹیوں کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے میری خواہش ہے کہ میں تمہیں اپنی بیٹی بنا لوں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے 2 بڑے فرزند حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن کی شادی ہو چکی تھی، مگر آپ کے تیسرے فرزند حضرت عاصم کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عاصم کا داور اور حسین شخصیت کے مالک تھے، اپنے وقت کے اچھے شاعر تھے، عالم تھے اور اسلامی اخلاق اور سیرت کا نمونہ تھے، لہٰذا اس پاکباز لڑکی کا نکاح اس سے کر دیا گیا۔ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر کوئی خلیفہ مذہب کے مجسم تصویر تھا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، اور آپ اسی صاحب کردار، نیک سیرت اور دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نور سے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس دودھ میں پانی نہ ملانے والی خاتون کے نواسے ہیں۔ سبحان اللہ۔